सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आज फ़लस्तीन के मसले पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं इरफान अहमद ख़ान साहब। अमेरिका में क्या हुआ और यूरोप के हालात भी दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं, लोग फ़लस्तीनियों के हक़ में निकल रहे हैं। जी खान साहब, क्या रही कल की कार्रवाई? कल जनरल असम्बली के अंदर बेशतर ममालिक के सरबराहान ने खिताब किया है, ट्रंप ने भी खिताब किया है जी। और लेकिन इस साइड लाइन पर जो मुलाकातें हो रही हैं होती हैं इस मौके के ऊपर, उसमें ट्रंप ने बाद मुसलमान ममालिक के सरबराहान को मुलाकात के लिए बुलाया था, जिसकी पहले से अनाउंसमेंट हो गई थी। जी। वो कल मुलाकात हुई है, लेकिन उस मुलाकात के एंड पर या बाद कोई बयान जारी नहीं किया गया, कोई मुशक्का एलानिया जारी नहीं किया गया और आलमी मुबस्सिरीन इस बात पर हैरान है कि उस मुलाकात के बाद जो मुसलमान ममालिक के सरबराहान थे उन्होंने भी आपस में कोई मीटिंग नहीं की और उसके बाद वो सब अपने अपने रवाना हो गए जहाँ वो ठहरे हुए हैं या जनरल असेंबली के इजलास की तरफ चले गए। तो दुनिया ये तवक्को कर रही थी कि इस मीटिंग से कोई बड़ा रिजल्ट सामने आएगा और जिसके बाद यकीनन मुसलमान ममालिक जो है वो सर जोड़ के बैठेंगे। अब इसके ऊपर दो आरा जो है आलमी प्रेस से बताई जा रही हैं। एक तो वो ये कहते हैं कि भाई जो सऊदी अरब है, जो गजा का इलाका है, वहां पर अमेरिका चाहता है कि भाई इसराइल को अगर रोकना है तो उससे पहले वहां पर जरूरी है कि मुसलमान ममालिक की एक फोर्स जो है वहां पर तैनात कर दी जाए और जब तक गजा का कोई फैसला नहीं होता, कोई फाइनली उसके लिए राय नहीं दुनिया में कायम की जाती या कोई हम फैसला नहीं कर सकते, उस वक्त तक मुस्लिम ममालिक की फोर्स जो है वहां मौजूद रहे। इसकी गरज ये है कि भाई हमास को बिल्कुल वहां से निकाल दिया जाए और उसका एक ही हाल है कि भाई मुसलमान ममालिक अपनी फौज वहां भेज दें और हमास जो है वहां पर बेबस होकर रह जाएगा। और हमास क्योंकि अभी तक जिद पर अड़ा हुआ है, उसने कैदी रिहा नहीं किए सारे और वो भी एक अभी तक के गजा के मामले में एक प्रोग्रेस के अंदर एक रुकावट बनी हुई है बात, क्योंकि ये चाहते थे करते थे कोशिश यही है कि अब तक मुआहदा इसलिए नहीं हो सका कि किसी जंगबंदी का कि भाई हमास जो है सारे कैदी रिहा करने को तैयार नहीं, वो मुख्तलिफ स्टेज पर बारी बारी चंद कैदी रिहा करने की पॉलिसी पर अब तक गामजान है, जबकि ये चाहते हैं कि इतना अर्सा गुजर गया है और मतलब 3 अक्टूबर से 7 अक्टूबर वाली बात को 2 साल हो रहे हैं, तो फिर ये अब तक मामला जो है तमाम कैदी जो है वो रिहा होने चाहिए। उनमें से ज्यादा तो मर गए हैं, जो जिंदा है वो उनको रिहा कर दिया जाए, लेकिन वो उस पर नहीं माना। और एक नुक्ता नजर ये है दुनिया का कि भाई ट्रंप साहब ने टारगेट दिया है इन मुसलमान ममालिक को कि भाई आप जो है कैदी रिहा करवा के दिखाएं पहले और फिर उसके बाद आपको हम गजा के मामले के अंदर अमेरिका आपकी मदद करेगा। अब ये 2 नुक्ता नजर जो है सामने आए हुए हैं। अब इसमें से कौन सा सही है या आगे क्या प्रोग्रेस होती है, लेकिन दुनिया के लिए बाहर हैरानगी की बात है कि इस अहम मुलाकात के बाद कोई मुसलमान ममालिक अपना सर जोड़ के नहीं बैठे। अभी तक जो यूनाइटेड नेशन में तकरीरें हुई हैं उनके अंदर गैर ममालिक ने जो ज्यादा नाम लिया है फलस्तीन का, फलस्तीन के मसले का हल का, फलस्तीन को तस्लीम किए जाने का, लेकिन मुसलमान ममालिक जितने भी हैं उनकी तरफ से कोई खुलकर ऐसा इजहार इंतकाइन में नहीं किया गया। जिस किस्म के हालात बन चुके हुए हैं, जिस कुर्बानी दी है फलस्तीन ने, 65,000 आदमी वहां पर शहीद हो गया है, पूरा गजा का इलाका तबाह बर्बाद होकर रह गया है और जिस तरह खुलकर फलस्तीन की हिमायत को नहीं होनी चाहिए थी मुसलमान ममालिक की वजह से वो नहीं की गई। और उसकी एक वजह ये भी है कि भाई हमास किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं और उस इलाके में जहां बदअमनी है वहां हमास का कब्जा है। महमूद अब्बास ने भी जो तकरीर की है क्योंकि उसको वीजा नहीं मिला अमेरिका का, तो उसने ऑनलाइन खिताब किया है, तो उसके अंदर भी उसने यही बात की है कि भाई फलस्तीन का जो मसला इस वक्त हल होना चाहिए जब दुनिया उसको तस्लीम कर रही है और हम फलस्तीन के अंदर एक मुश्तरका हुकूमत जो है इंतखाबात करवा के तो जो भी इंतखाबात जीत जाए उसकी हुकूमत जो है वहां पर एक गैर जानिबदार हुकूमत वहां पर वजूद में लाई जाए। और यही इस वक्त अमेरिकन पॉलिसी भी है कि गैर जानिबदार हुकूमत पहले वहां पर बन जाए
اور جس کے لیے ایک فورس انہوں نے یہ بھی دیا ہوا ہے کہ بھائی مسلمان ممالک کی فورس وہاں موجود ہو اور پھر وہاں انتخابات کروا دیا جائے. اب اس وقت بہرحال دنیا کے اندر تمام مغربی ممالک جو ہے ان کے عوام کا پریشر اپنی حکومتوں پر یقیناً ہے. تمام بڑے ممالک کے اندر مظاہرے ہوئے ہیں یمنی سمیت، اور سب نے اپنی حکومتوں پر ہی اس وقت پریشر ڈالا ہے کہ یہ موقع ہے کہ اس وقت فلسطین کا مسئلہ جو وہ حل ہونا چاہیے. اب ممکن ہے کہ دیکھیں اس 1 مہینے سے زیادہ اجلاس چلتا ہے نیشنل اسمبلی اس کا، جنرل اسمبلی کا، ممکن ہے کوئی فائنل سٹیج جو ہے اس دوران کوئی ایسا حل نکل آئے جس سے دنیا جو ہے وہ فلسطین کی ریاست وجود میں آ جائے. خاص اٹلی میں بڑے لوگ سڑکوں پہ نکلے ہیں اور بے شمار ویڈیو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے. عوام جو ہے یورپ کی وہ چاہتی ہے، لیکن جس طرح ابھی آپ نے کہا مسلمان ممالک خاموش ہیں، سوئے ہوئے ہیں، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کہ ان میں دم نہیں ہے یا ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ مسلمان ممالک خود فلسطینیوں سے ڈرتے ہیں. کوئی بھی ممالک اپنے ملک میں فلسطینیوں کو آباد کرنے پر دل سے راضی نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں پیسے لے لو، اپنے فلسطین کے علاقے کے اندر رہو، اور جو آپ کی امداد ہے، جو آپ کا بجٹ ہے، وہ ہم پورا کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنے ملک میں بسانے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں. اس لیے کہ فلسطینی ایک لمبے عرصے سے آپ دیکھ لیں 50 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں ایک مشکل حالات کا سامنا کرنے کی وجہ سے، اور اگریسو جیسے کہتے ہیں نا نیشن بن گئی ہوئی ہے، اور ساری دنیا ان سے ڈرتی ہے. جلدی غصے میں آنے والے لوگ ہیں، جلدی ہتھیار اٹھانے والے لوگ ہیں. تو اس لحاظ سے ایک اگریسو نیشن کا جو تعارف انہوں نے اپنا کروا لیا ہے، جس رستے پر محمود عباس یا یاسر عرفات آخری زمانے میں آ گیا تھا، یا اب محمود عباس لے کر چل رہا ہے، وہ رستہ اختیار کیا جائے تو دنیا کے لیے قابل قبول ہے. لیکن جو کہ حزب اللہ یا حماس کرتے پھر رہے ہیں، اس کے لیے خود مسلمان مالک ان سے ڈرتے ہیں. خاصا شہباز شریف صاحب بھی وہاں پہ تھے اور وہ بھی امریکہ کے صدر سے مل رہے تھے، وہاں پہ ان کی بھی ملاقات ہوئی ہے. پاکستان کے بارے میں بھی کوئی آپ کے پاس خبر ہے کہ کیا کہا صدر صاحب نے امریکہ کے؟ جو دیکھیں، امریکہ کے صدر نے 32 ملاقاتیں کی ہیں، یا اس سیشن کے دوران انہوں نے 32 ملاقاتیں کر رہی ہیں. سب کے ساتھ جو ملاقاتیں ان کی ہوتی ہیں وہ 5-5 7 منٹ چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں ہوتی ہیں. ابھی تک جو شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے وہ ان کی سلام دعا ہوئی ہے، باقاعدہ کوئی ٹاک نہیں ہوئی. آفیشیل ڈیلیگیشن کے ساتھ کوئی ملاقات ابھی تک وہاں امریکن صدر کے ساتھ نہ ہوئی، نہ ہی وہ پروگرام میں ہے. ہاں، جب بڑے جگہوں پر آپ اکٹھے ہوتے ہیں، چاہے ورلڈ اکنامک فورم ہو یا جنرل اسمبلی کا اجلاس ہو یا سیکورٹی منشن کی سیکورٹی کانفرنس ہو، وہاں پر آپس میں اس قدر آپ ملنا جلنا آپس میں ہوتا رہتا ہے. کوریڈورز کے اندر اور کمروں سے نکلتے بولتے ہیں، وہاں لوگ کھڑے کھڑے آپس میں ایک دوسرے سے بات کر لیتے ہیں. لیکن ایسا کوئی پروگرام ابھی تک جو ٹرمپ صاحب کی تفصیل آئی ہے اس میں شامل نہیں ہے. ہاں، ورلڈ بینک کے ساتھ پاکستان نے ملاقات، شہباز شریف صاحب نے یقینی ملاقات کی، اور ورلڈ بینک نے وارننگ دی ہے پاکستان کو کہ بھئی آپ کی 25% آبادی جو ہے وہ اس وقت غربت کی سطح سے نیچے زندگی بسر کر رہی ہے، اور یہ فگر مسلسل بڑھ رہی ہے پاکستان کے اندر، جو تشویشناک ہے. اس لیے کہ جو پھر پالیسیاں بنتی ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتی. اس وقت انہوں نے بتایا ہے کہ بلوچستان کے اندر 42% لوگ جو ہے وہ سطح غربت سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں. اسی طرح سندھ میں بھی، دوسری جگہوں پہ بھی. جو پنجاب جو ہے اس کی غربت کی سطح جو ہے کم ہے، وہ شاید 6 پوائنٹ سم تھنگ انہوں نے بیان کیا ورلڈ بینک نے. لیکن ورلڈ بینک نے اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ بھئی جو اس پالیسی سے بنائی جاتی ہے پھر وہ کامیاب نہیں ہوتی، اور اس کے لیے حکومت نے بھی کوئی نہ کوئی پلان جو ہے وہ بنا کے ورلڈ بینک کو پیش کیا ہے. اگر ورلڈ بینک نے اس کو منظور کر لیا تو اس لائنوں پہ ملاقات ہوئی ہے ورلڈ بینک کے صدر کے ساتھ. آپ کو پتا ہے ایک سردار صاحب ہیں آج کل اس کے انڈین ورلڈ بینک کے سربراہ اس وقت، ان کا بھی ڈیلیگیشن کی اور پاکستان کے ڈیلیگیشن کی باقاعدہ ایک فارمل ملاقات ہوئی ہے وہاں پہ. اس کے علاوہ تو کوئی ایسی بڑی ملاقات ابھی تک سامنے نہیں آئی. فرانس بڑا کھل کے سامنے آیا ہے فلسطینیوں کے حق میں، اور کافی لوگوں نے سراہا اس بات کو فرانس کے صدر کو. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب جرمنی اور دوسرے ممالک بھی یورپی نرم پڑ جائیں گے.
دیکھیے جرمنی کی پالیسی بھی فلسطین کے معاملے میں نرم پڑی ہے، لیکن ابھی تک فلسطین کو انہوں نے قبول نہیں کیا، مطلب اس کو ایسے ریاست یا فلسطین ملک کے طور پر قبول کیا۔ انہوں نے شرط یہ رکھی ہوئی ہے کہ بھئی اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان ڈائریکٹ آپس میں بات چیت گفتگو شنید ہونی شروع چاہیے، اور اس کے بعد پھر جو ہے اگلا سٹیپ کسی فائنل آپس میں تصویر پہ پہنچے تو پھر جرمنی بھی اس فلسطین کی ریاست کو تسلیم کر لے گا۔ ان کا ورلڈ بینک کے بعد جو اسرائیل کے ساتھ جمہوریت کی ہوئی انہوں نے جو ظلم گایا تھا، اس کی وجہ سے بعض معاہدے ایسے کیے ہوئے ہیں انہوں نے اسرائیل کے ساتھ کہ یہ ایک دم فلسطین کو منظور کرنے نہیں کریں گے۔ ہاں جب پوری دنیا منظور کر لے گی، فلسطین کا ملک ہمارے وجود میں آ جائے گا، پھر یقیناً جرمنی بھی دنیا کے ساتھ یہ بھی شامل ہو جائیں گے۔ لیکن جو سب سے زیادہ امداد فلسطینیوں کو دیتا ہے یورپ میں سے وہ جرمنی ہے، جو معاشی طور پر فلسطین کا ساتھ دے رہا ہے۔ اٹلی میں بڑے ہنگامے ہوئے ہیں، کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اور بھی زور پکڑیں گے اور دوسرے ممالک تک پھیل جائیں گے یورپ کے؟ سارے ممالک میں صرف مظاہرے ہو رہے ہیں، اٹلی کے اندر کیونکہ باقی جگہوں پہ پرامن جلوس دیکھ لیں، اٹلی میں اندر یہ ہے کہ لڑائی جھگڑے والی کیفیت پیدا ہو گئی تھی، نعرے بازی والی زیادہ شو ہوا ہے، تو اس کو ذرا زیادہ انہوں نے ٹی وی کے اندر نمایاں کیا ہے، لیکن مظاہرے سب جگہ ہوئے ہیں۔ چلیں بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ نازی فلسطین کا مسئلہ بہرحال حل ہونا چاہیے۔ یہ بتا دیتے ہیں کہ سر ظفر اللہ خان نے اس مسئلے کو اٹھایا تھا، اس کے بعد اب بات چیت ہوئی ہے، اور جو لوگ پرانے ہیں یا جو سر ظفر اللہ خان کو جانتے ہیں ان کے بڑے بڑے کارنامے ہیں جب وہ وزیر خارجہ تھے پاکستان کے۔ اس کے بعد کے وزیر خارجہ جتنے بھی آئے، میرا نہیں خیال کسی کو بھی کسی چیز کا بھی علم ہو، کسی عام بندے کو بھی ان کے متعلق ان کا کوئی ایسا کام سامنے آیا ہو۔ خانہ پوری چلتی رہی جس سے پاکستان کی خارجہ پالیسی آج کل دیکھ لیں کہاں تک پہنچی ہوئی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں۔